بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، رشیا کے ایک چینل پر زانا کشنر نامی کالے علم کی ماہر جادوگرنی کا انٹرویو لیا گیا۔ اس انٹرویو میں زانا نے مسلمانوں اور ہمارے دین کے بارے میں قابل فخر انکشافات کیے ہیں۔ They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. کیا بتایا زانا نے اسلام کے بارے میں؟ کس پر جادو کرنا ہے بے حد آسان اور کس پر نہیں چلتا زانا کے جادو کا وار؟ آخر کیوں ہے اتنا مشکل کچھ لوگوں پر جادو کرنا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو سیدھی راہ سے بہکا سکے۔ ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ارشاد باری ہوا، اے ابلیس، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ سورۃ الحجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ ناظرین، شیطان کے چیلے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے آج بھی کالے علم کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرویو میں اس جادوگرنی سے پوچھا گیا کہ آپ کا جادو کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اور کون آسانی سے آپ کا شکار بنتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نشے کے عادی لوگ سب سے آسان شکار ہیں۔ نشے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اس کا جادو ان پر جلدی اثر کرتا ہے، کیونکہ نشہ انہیں دماغی طور پر کمزور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ It's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. میزبان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب جن کی سوچ واضح اور صاف ہے ان پر جادو کرنا مشکل ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایسے لوگوں پر جادو کا اثر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر جادو کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک اندیکھی روحانی طاقت کے حصار میں رہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہے یا غیر مسلم ہے، جب ان پر برا وقت آتا ہے تو چرچ جاتے ہیں اور پھر 5 سال بعد دوبارہ جاتے ہیں، جبکہ مسلمان دعا کی صورت میں ہر وقت ایک انرجی اپنے
اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں۔ مسلمان عبادت کی وجہ سے اپنے خالق سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے دماغ پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize the person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. رضوان نے سوال کیا، کیا مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی طاقت کو آپ محسوس کر سکتی ہیں؟ کیا یہ انرجی مثبت ہے؟ اس کے جواب میں زہانہ نے کہا، ہاں، یہ طاقت مثبت ہے اور وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے۔ جب وہ کسی مسلمان پر جادو کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے دماغ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ میں جب بھی ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی انسان کا تصور کر کے شیاطین کے ذریعے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، لیکن جب کسی مسلمان کا تصور کرتی ہوں تو اس کا تصور خود بخود میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کیسے، لیکن اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ Does this only work with Muslims? It does for me. پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، جن مسلمانوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ پاک کے مخلص بندے، جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ پاک سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ جادو حق ہے اور جادو ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص صبح گھر سے نکلتے وقت اور رات کو سوتے وقت اول و آخر درود پاک پڑھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے تو ہر بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔